السلام علیکم جی، میں مختار حسن ہوں اور میرے ساتھ ہارون الرشید صاحب موجود ہیں۔ اقرار الحسن کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا؟ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو کل کی بڑی خبر ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ کا کیس جو ہے وہ ایک دفعہ پھر فکس کر دیا گیا ہے، اس حوالے سے بھی سر سے بات کریں گے۔ اس کے علاوہ سہیل آفریدی صاحب نے اپنا دورہ منسوخ کر دیا ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اور عمران خان کے جو فیملی ہے ان کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے باہر آ کے کیوں نہیں بیٹھتے؟ امریکہ اور ایران کی جو جنگ ہے اس کے اندر کیا ہوگا؟ کیا کوئی سمجھوتا ہوگا؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر پہلی بات تو یہ بتائیے گا، اقرار الحسن کے جھگڑے پر کیا کہیں گے آپ؟ یہ کیا سوال ہے؟ اقرار دیکھیے، وہ میں نے پہلے بھی آبزرو کیا تھا، ہر آدمی کا ایک کام ہوتا ہے۔ اقرار الحسن صاحب جو ہیں وہ بڑے ہی کامیاب اینکر تھے، اپنے نوعیت کا ایک منفرد پروگرام انہوں نے ایجاد کیا، ایک طویل عرصے تک اس کو نبھایا، جس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی، جس کی کوئی تقلید بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے لیے جس جرت کی اور تحقیق کی ضرورت تھی وہ آسان نہیں ہے، وہ ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن سیاست ان کا میدان نہیں ہے، ان کا ٹیمپرامنٹ نہیں ہے، ان کا مزاج نہیں ہے۔ ہر آدمی کا دنیا میں ایک کام ہوتا ہے، سیاسی حرکیات کو وہ سمجھتے نہیں ہیں، اور مزاج تو آپ نے دیکھ لیا جو ہوائی اڈے پہ ہوا، بالکل سر۔ وہ اس کو ٹال بھی سکتے تھے وہ آسانی سے، کوئی ایسی بات نہیں۔ اور ایک انٹرویو میں وہ کہہ رہے تھے کہ وہ ہاں بہتری کی گنجائش تو ہوتی ہے۔ وہ دیکھیں نا، ان کا جو ٹیمپرامنٹ تھا، وہ جو کام کرتے تھے اس کے لیے بڑا موضوع تھا۔ بالکل اس میں وہ ایک دباؤ ڈالتے تھے کن لوگوں پہ؟ جو لوگوں کو لوٹ رہے ہوتے کرپٹ تھے، لوگوں دھوکہ پہ۔ دے رہے ہوتے تھے، رشوتیں لے رہے ہوتے تھے، جعل سازی کر رہے تھے، شعبدہ بازی کر رہے تھے، روحانی پیشوا بن کر چکمہ دیتے تھے لوگوں کو، اس کے لیے ان کا ٹیمپرامنٹ بالکل موزوں تھا، اس کے لیے موزوں نہیں ہے۔ تو جواد صاحب کا تو قصہ تقریباً پاک ہو چکا تھا۔ جواد ان گلوکار بہت ہی اچھے تھے، لیکن یہ جیسے ابرار الحق صاحب کے ساتھ ہوا بالکل کہ وہ گلوکار کے طور پہ تو اتنے مقبول ہوئے، شخصی طور پہ بھی مقبول ہیں، وہ اپنے خوش اخلاقی کی وجہ سے مقبول ہیں، بڑا حسن اخلاق ہے، بڑی اس سے مزہ ہے۔ لیکن سیاست میں پہلا مشکل مرحلہ آیا تو پیچھے ہٹنا پڑا ان کو۔ بالکل سر۔ تو جواد صاحب کا بھی ٹیمپرامنٹ نہیں ہے تو بہت مشتعل ہو جاتے ہیں، بہت غصے میں آ جاتے ہیں۔ اقرار صاحب تو پھر بھی کبھی کبھی تحمل برقرار رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ صاف نظر آتا ہے کہ وہ خوش نہیں ہیں، اس میں ان کے مزاج کی مطابقت نہیں ہے۔ اور وہ جب سوالات تو اسی پیشے سے ان کا تعلق ہے، جب تلخ سوالات کیے جاتے ہیں، اکسانے والے سوالات کیے جاتے ہیں، بالکل تو وہ اپنا جس کا کچھ حصہ مزاح کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ٹال دینا چاہیے، ہنس دینا چاہیے، وہ نہیں کر سکتے۔ بس وہ میڈیا کا بھی حال یہ ہے نا، وہ کیا ایک 25-30 سال پہلے ایک ڈرامہ ہوتا تھا زکوٹا جن، میں کیا کروں، میں کس کو کھاؤں۔ میں کس کو کہوں؟ تو میڈیا کو بھی موضوعات چاہیے۔ اب یہ تو ہو گیا ایک مطلب ایک دے آر گان کیس۔ سر یہ بتائیے گا، سہیل آفریدی صاحب نے اپنا جو دورہ ہے لاہور کا 3 دن کا وہ منسوخ کر دیا۔ وہ بھائی وہ اپنا ڈرون حملے ہو رہے ہیں نا، سر وجہ کیا ہے؟ مجھے کیا پتا، وہ اپنا پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے ہم نہیں، فوجی قیادت کہتی ہے ہم نہیں کر رہے، تو وہ اشارہ اس طرف ہوتا ہے کہ سرحد پار سے ہو رہے ہوں گے، لیکن اس کی بھی کوئی شہادت نہیں ہے۔ تو یہ کوئی دن میں معاملہ کھل جائے گا۔ بہرحال وہ سینیٹرز اور ایم پی اور ایم این اے اکٹھے ہوئے، وزیر اعلیٰ سے ملے، جرگہ انہوں نے کیا، میرا خیال ہے رک جائیں گے، کیونکہ یہ کوئی مناسب نہیں، یہ ٹارگیٹڈ انٹیلیجنس آپریشن ہونی چاہیے، جی جی کیونکہ وہ ڈرون سے تو بے گناہ بھی ہلاک ہو سکتے ہیں، اندیشہ تو ہوتا ہے اس کا بالکل سر۔ اگر یہ کر رہے ہیں تو۔ سر یہ بتائیے گا، یہ کہا جاتا ہے سہیل آفریدی صاحب اڈیالہ جیل کے باہر کیوں نہیں بیٹھتے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا بڑی وجہ ہو سکتی ہے؟ سہیل آفریدی صاحب محتاط ہیں، پارٹی میں ایک طرح کی گروہ بندی، حالانکہ کوئی سنجیدہ اختلاف نہیں ہے، بالکل سب لوگ عمران خان کی رہائی چاہتے ہیں، سب لوگ کارکنوں کی رہائی چاہتے ہیں، سب لوگ عدالتی نظام کی بہتری چاہتے ہیں، سب لوگ چاہتے ہیں جو مینڈیٹ چرایا گیا واپس ملے، تمام لوگ جو ہیں وہ جمہوری حقوق کے لیے کام کریں،
تجزیے کا صرف اختلاف ہے. لیکن یہ دیکھیے عمران خان نے، ان کی بہنوں نے بڑی زبردست جدوجہد کی ہے، اور جو یہ ڈیالہ میں آگے ان کا بیٹھنا ہے اس سے بڑا دباؤ پیدا ہوا ہے، ایک چرچا رہتا ہے. بالکل سر. لیکن وہ ان کا سیاسی تجربہ نہیں ہے. تنقید جو ہے وہ تنہائی میں کی جاتی ہے، بالکل، اور جو تحسین ہے وہ پبلکلی کی جاتی ہے. وہ جن کو مل کے، یہ تو بار بار میں اتنی دفعہ اس بات کو دہرا چکا ہوں کہ میں تھک چکا ہوں یہ بات کر، ان سب کو مل کے بیٹھنا چاہیے، ایک مشترکہ رائے عمل طے کرنا چاہیے. اور سہیل آفریدی صاحب نے چکدئی صاحب سے جو ملاقات کی تھی اسی سلسلے میں کی تھی. بالکل سر. لیکن ان کا لاہور کا دورہ جو ہے اس کا منسوخ ہونا اس لحاظ سے افسوسناک ہے کہ پی ٹی آئی کو اس سے بہت فائدہ پہنچ سکتا تھا. کافی، یعنی ظاہر ہے وہ سوشل میڈیا پہ اجاگر ہوتا ہے، دنیا بھر میں ایک میسیج جاتا ہے، تقریر وہ اچھی کرتے ہیں اور کمزور آدمی نہیں ہیں. تو وہ ہر وقت، وہ میرا خیال ہے کہ وہ ذرا احتیاط وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے ہیں. دوسری یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ دیکھیے نا وہاں پہ سچویشن کیا تھی ڈرون حملوں کی وجہ سے، اور وہاں ایک ہنگامہ برپا ہے اور لوگ مشتعل ہیں، لوگ احتجاج کے لیے کہہ رہے ہیں، تو وہ کہاں بیچارہ اکیلا موجود ہے. سر کل پھر عمران خان صاحب کا کیس جو ہے اور بشرا بی بی صاحبہ کا 190 ملین پاؤنڈ لگا دیا گیا ہے جسٹس ڈوگر صاحب اور جسٹس آصف صاحب کے سامنے. کل آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا پیش رفت ہو سکتی ہے؟ اللہ بہتر جانے، تاریخ ہی ہو سکتی ہے، تھوڑی بحث ہوگی، کوئی اگلی تاریخ ڈال دیں گے. دیکھیے کیس وہ کیا ہے، اب عدالت کا معاملہ ہے، ہم زیادہ تبصرہ نہیں کر سکتے. وہ کیس کیا ہے؟ وہ 190 بلین پاؤنڈ سپریم کورٹ کو وصول ہوئے، ایسا ہی ہے. بالکل سر. اور وہ سپریم کورٹ سے غالباً اب سرکاری خزانے منتقل ہو انہوں نے چکے ہیں. شکریہ بھی ادا کیا ہے سپریم کورٹ کا کہ آپ نے ہمیں دے دیے ہیں تو ہمارا مشکل ٹائم ہے. ٹھیک ہے، وہ ویسے تو براہ راست ہی سرکاری خزانے میں جانے چاہیے تھے، لیکن چلیے سپریم کورٹ سے چلے گا، پھر بھی کوئی بات نہیں. عمران خان کا بشرا بی بی کا تو سمجھ میں نہیں آتا اسے کیا تعلق ہے. اب عدالت جو بھی کرے سو کرے. عدالتی نظام کا جو ہے ویک ہونا بہت المناک ہے، ججوں کے اس طرح تبادلے ہو جانا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ لا تعلق ہوتے جائیں گے. افسوسناک بات یہ ہے، ادھر پٹرول مہنگا ہو رہا ہے، گیس مہنگی ہو رہی ہے، اور پٹرول مہنگا ہوگا، لوگ لا تعلق اور بیزار ہوتے جا رہے ہیں. یعنی حکومت سے تو لوگ مایوس مکمل طور پہ ہیں. بالکل تو کوئی بھلائی کا کام ان کے ہاتھوں ہونے والا نہیں ہے، کہیں سے ریلیف ملنے والی نہیں ہے. تو دوسری طرف ٹیکس بڑھ رہا ہے، بجلی کے نرخ بڑھ رہے ہیں. یعنی اب سولر کو بھی ڈسکریج کرنے کی کوشش کی گئی، اس پر رد عمل کیا گیا، لیکن کوئی پتہ نہیں ہے کل پھر سولر پر ٹیکس لگا دیں. بھائی آپ کا بوجھ ہلکا کیا ہے، آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے. آپ کو فیول کم امپورٹ کرنا پڑتا ہے اس کے نتیجے میں. اور دنیا میں جن ملکوں میں، اب تو یورپ میں بھی شروع ہو گیا یہ ٹرینڈ بہت تیز رفتاری کے ساتھ، اس لیے کہ فیول کے مہنگا ہونے کی وجہ سے بجلی دنیا بھر میں مہنگی ہو رہی ہے. تو یورپ میں بھی ایک انقلاب عظیم برپا ہے سولر پہ. چین میں تو بہت سولر پہ چیزیں شفٹ ہو گئی ہیں، سولر پہ اور پانی کی بجلی سے. ہمیں بھی پانی سے بجلی بنانی چاہیے تھی، ہمیں بھی ہمیں وہ 7 روپے فی یونٹ بجلی جو ہے تھر سے بن سکتی تھی. پانی سے، ہوا سے بجلی بنانی چاہیے تھی. یہ شریف خاندان نے ہمارے سر پہ ایسا بوجھ لاد دیا. ویسے پیپلز پارٹی نے بھی یہی کیا، لیکن زیادہ تر شریف خاندان نے کیا. صدر زرداری صاحب چین گئے تھے، کیا سمجھتے ہیں وہ کیا دورہ کیوں کیا تھا انہوں نے چین کا؟ ان کا پیشہ کیا ہے؟ زرداری صاحب کا پیشہ کیا ہے؟ پیسے بنانا. ہاں، پیسے بنانا. اس لیے جو آپ میری بدگمانی سمجھیے، کوئی ثبوت تو نہیں ہے. چینی کمپنیاں برائب کرنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتی، کئی گنا زیادہ قیمت وصول کرتے ہیں. تو چینی حکومت سے کوئی معاملہ ہے وہ تو دوسری بات ہے، جی بالکل، وہ تو شفاف ہو سکتا ہے. لیکن چینی کمپنیاں اگر انوالو ہوں گی، صدر کا یہ کام ہی نہیں ہے. اور اس سے ایک اور اشارہ ملتا ہے کہ وہ خود کو سندھ تک محدود ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. تو وہ خود دوسرا بات، سندھ کے چیف منسٹر کو بھیجتے ہیں، ان کا کیا کام؟ سر ایران اور پاکستان بی ایل اے کے خلاف سنا ہے کارروائیاں کرنے جا رہی ہیں. یہ خبر تو آئی ہے، آج تہران میں کسی سے بات ہوئی تو اس نے کنفرم بھی کیا. اس نے کہا، یعنی کنفرم یوں کیا کہ یہ پاسبلٹی موجود ہے، اس لیے کہ ایران کو پاکستان کی ضرورت ہے. عام یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے نا کہ ایرانی بڑے تنگ ہیں، وہ ایک طبقہ ہے.
جو مذاکرات کا قائل ہی نہیں ہے، جو اپنے لیڈروں کے خلاف بھی بیانات بھیجتے، اسپیکر باقر کالی باغ کے خلاف بھی انہوں نے بیانات دیے، مذاکرات کے خلاف بھی دیے. تو یہ ایک طبقہ ہے، ورنہ ایران کو پاکستان کی تو دیکھیں نا، اب غذائی امداد کہاں سے جا رہی ہے؟ سامان جو کہ 3000 ٹینکر ہیں، اگرچہ اس میں دشواری ہو رہی ہے پہنچانے میں، اس لیے کہ اتنے ٹرک اویلیبل نہیں ہیں. تو وہ ظاہر ہے پاکستان جو ہے اس کی انہیں ضرورت ہے، پاکستان کو ایران کی ضرورت ہے، اور سب سے بڑھ کر دنیا کو امن کی ضرورت ہے. بالکل. اور چینیوں کا اصرار ہے، روسیوں کا بھی یہی ہے، چینیوں کو خاص طور پہ اصرار ہے، چین کا دباؤ ہے پاکستان پہ کہ یہیں کریں مذاکرات، کوششیں جاری رکھیں، بد دل نہ ہوں. 14 مئی کو جانا ہے. دیکھیے اس پہ بہت انحصار ہے، ڈونلڈ ٹرمپ چین جاتے ہیں یا نہیں جاتے، اور جاتے ہیں تو وہاں کیا ہوتا ہے. ان کی ضرورت یہ ہے، ڈونلڈ ٹرمپ بھی پھنسے ہوئے ہیں 3-4 چیزوں کی وجہ سے. امریکی رائے خلاف ہے، بالکل سر. اسلحے کا اتنا ذخیرہ نہیں ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، چین سے ریئر ارتھ منرلز چاہیے. بالکل. تو نومبر کے الیکشن ہونے والے ہیں، ان کی ضرورت ہے. ایران کی بھی ضرورت ہے. ایران میں مہنگائی بہت خوفناک بڑھ گئی ہے، گوشت کا بڑا قحط پیدا ہو گیا، گوشت بہت مہنگا ہو گیا، قحط تو نہیں ہے، مہنگا ہو گیا. چیزوں کی قیمتیں تو نہیں بڑھی ہیں، لیکن کامیابی ہے. بہت چھوٹے ریسٹورنٹ بہت سارے بند ہو گئے ہیں گوشت مہنگا ہونے کی وجہ. ایرانی ایک گوشت خور قوم ہے نا بیسیکلی. جی سر، یہ جو ایران امریکہ ہے، اس میں آپ کیا سمجھوتا کوئی ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ سمجھوتا کرنا پڑے گا، کوئی چارہ نہیں. ساری دنیا کا، آسٹریلیا کی ضرورت ہے، یورپ کی ضرورت ہے، جاپان کی ضرورت ہے، انڈیا کی ضرورت ہے، اور امریکی رائے عامہ کا اصرار ہے. دنیا بھر کی معیشتیں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ایسی صورتحال کبھی پیدا نہیں ہوئی تھی. سیکنڈ ورلڈ وار میں بہت افسوسناک واقعات ہوئے تھے، قحط پڑا دنیا کے کئی ملکوں میں، بہت سے لوگ مر گئے. بنگال میں قحط پڑا، اناج روک لیا گیا، اناج برطانیہ بھیجا گیا. خود ایرانی میں بہت انڈوں کا راشن ہو گیا، گوشت کا راشن ہو گیا، پیٹرول کا راشن ہو گیا. انڈیا میں پیٹرول کا راشن ہو گیا تھا، وہ راشننگ ہو گئی تھی. غزہ کی نہیں ہوئی، لیکن وہ بنگال میں بڑا قحط پڑا تھا. اس کے بعد یہ دنیا کبھی اتنے بڑے خطرے سے دوچار نہیں. وہ ایک امریکی ایکٹر نے کہا، نام میں بھول گیا، کہ 6 مہینے میں اس احمق شخص نے امریکہ کو برباد کر کے رکھ دیا. سر یہ اگر تو حملہ کریں گے، دیکھیے جی ایران میں رجیم سے چینج ہونے کے کوئی آثار کو دنیا بھر کے مبصرین کہتے ہیں رجیم چینج نہیں ہو سکتی. تو اس سے اور دنیا میں بے یقینی پھیلے گی اور بدامنی پھیلے گی. متحدہ عرب امارات کا تو بیڑا ہی غرق ہو گیا، عرب معیشتیں تباہ ہوں گی، دنیا بھر کی معیشتوں کو نقصان پہنچے گا. امریکہ میں مہنگائی بہت بڑی ہے، امریکی عوام پہ $73.8 بلین کا بوجھ پڑا ہے، اور $35 بلین چلے گئے اس میں. یہ نہیں کتنے ہو گئے، $100 بلین. ہاں جی. سر یہ بتائیے گا، جو ایران کے صدر ہیں ان کا آئی جی صاحب کی طرف سے کوئی بدتمیزی کی گئی ہے کیا؟ وہ یہ واقعہ یہ ہوا کہ وہ کوئی صاحب بیوروکریٹ ان کے ساتھ بنانا چاہتے تھے، تصویر بنانا چاہتے تھے، کیا اس کو کہتے ہیں، سیلفی. اب یہ ہمارے بیوروکریٹس بھی کمال ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو سمجھ آتی. صدر مملکت کے ساتھ ایسی بےتکلفی سیلفی وغیرہ بنانے کی خواہش تو ہوتی ہے، نہیں کرنی چاہیے. اب وہ جب انہوں نے ان کے صدر صاحب تو خاموش رہے، متعمل مزاج آدمی ہیں، اور کبھی کبھی وہ ہنس کے کہتے ہیں میں تو ڈاکٹر ہوں، میں کچھ سیاستدان تھوڑے ہوں. بالکل. تو وہ اپنا جو ہے وہ سیکورٹی والوں نے ان کو ڈسکریج کیا، روکا. تو اس پہ آئی جی صاحب جو ہیں، کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اردو زبان میں کوئی بدتمیزی کی بات کی. وہ کوٹ تو نہیں کیا کسی نے کیا کہا، اور کرنا بھی نہیں چاہیے. تو لیکن وہ یہ سمجھے نہیں کہ اردو اور فارسی میں بہت فرق نہیں ہے، اور وہ ان کے وفد میں ڈیفینیٹلی ایسے لوگ شامل تھے جو اردو سمجھتے تھے، چنانچہ اس کی شکایت کی گئی ہے، اگر یہ تحریری شکایت نہیں کی. سر عمران خان صاحب کی آنکھ کا جو معاملہ ہے، ان کو چوتھے انجیکشن کے لیے بھی لے کے آئے اور پھر ہسپتال منتقل کر دیا گیا. ایسی کیا وجہ ہے کہ ان کے جو فیملی ڈاکٹرز ہیں ان کو شامل نہیں کیا جاتا، یا ان کی بہنوں کو اعتماد میں نہیں؟ وجہ صاحب ظاہر ہے بھائی، ان کی بینائی جو ہے وہ کمزور ہوئی ہے، اور بہت زیادہ کمزور ہوئی ہے. تو وہ ڈاکٹر آئے گا تو ڈاکٹر تو آنیسٹ اوپینین دے گا، فیملی کا آدمی آئے گا آنیسٹ اوپینین دے گا، اس کو چھپا رہے ہیں. لیکن ہر چیز کی آخر کار ایک قیمت ہوتی ہے، ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے. ایک دن اس کی قیمت چکانی ہوگی. اب وہ جو ان کا پیمز کا اعلامیہ آیا ہے،
اس میں یہ تو کہا گیا کہ وہ صحت مند ہیں اور ان کی اجازت سے یہ سب کیا گیا، یہ نہیں بتایا گیا کہ ان کی نظر کا آنکھ کی حالت کیسی ہے، نظر کیسی ہے. وجہ بھی نہیں بتائی گئی نا کس وجہ سے یہ معاملہ ہوا تھا آنکھ والا. نہیں وہ تو ظاہر ہے 1 مہینے بھر سے 2 مہینے سے ڈیبیٹ ہو رہی ہے، وجہ وہ کیا بتائیں، وہ جو سرکاری ڈاکٹر ہیں وہ کیا کہہ سکتے ہیں، ان کو تو محتاط رہنا پڑتا ہے. سر نواز شریف کے پب پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے. یہ پرانا کلپ ہے، وہ آپ تصویر دیکھیں نا، کلاسرا صاحب جی جب جی کہہ جی. رہے ہیں تو ریلیٹیولی وہ ینگ نظر آ رہے ہیں، اب بھی ینگ ہی ہیں ویسے. تو وہ پھر اس کو کوئی دوسرے لوگوں نے اٹھا لیا، پھر پی ٹی آئی والوں کو ایسا موقع دے، اللہ موقع دے ایسا، ایک دوسرے کے خلاف تو ہمیشہ لگے رہتے. حیرت انگیز بات یہ ہے کہ کوئی تردید نہیں آئی، کوئی 48 گھنٹے گزر گئے غالباً، جی جی. کوئی تردید نہیں آئی. اور اس پہ مقدمہ دائر کریں، اگر وہ یہ جھوٹ ہے ہاں جی تو بالکل. مقدمہ دائر کریں، تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے ان کو. سر رضوان بھائی پہ بھی ایک ایف آئی آر ہوئی اور کل انہوں نے ضمانت لی. کیا کہا تھا انہوں نے؟ سر وہ کوئی ایک ٹویٹ کی وجہ سے ان پہ ایف آئی آر کر دی گئی تھی، تو کیا کہتے ہیں سر؟ بس اخبار رئیسوں کے تو ان کا کافی تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کبھی پریس سے اور عدلیہ سے جھگڑے کا کبھی فائدہ کسی حکومت کو نہیں ہوا. اخبار رئیسوں کی یادداشت بڑی مضبوط ہوتی ہے، وہ بھولتے نہیں ہیں، اس کی قیمت ایک دن چکانی پڑے گی. رضوان غلزئی صاحب جو ہیں ایک نہایت شائستہ، ڈیسنٹ، معقول آدمی ہیں، کوئی غیر ذمہ داری کا وہ ارتکاب نہیں کرتے، کبھی انہوں نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی. تو ان کے خلاف جو ہے افسوسناک ہے. جی بہت شکریہ سر. ارون صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ابھی تک اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ